شروع کریں. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، آپ سب کو یہاں پر آنے پہ ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں. ایم کیو ایم پاکستان آج اس اہم پریس کانفرنس میں آپ کو اس لیے زحمت دی گئی ہے کہ شہر میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ٹارگٹ کلنگ کے نام، یہ اسنیچنگ کے نام پر، موبائل فون چھیننے اور موٹر سائیکل چھیننے کے نام پر، اسٹریٹ کرائم کے نام پر ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. ہاں ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں کوئی تردد اب نہیں رہ گیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور مانیں. اسٹریٹ کرائمز تو پورے پاکستان بھر میں ہے یہ تمام کرائمز، لیکن کون مار رہا ہے وہاں پر کسی کو؟ کون گولی مار رہا ہے؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، ارتقا معین نام کا نوجوان، گولڈ میڈلسٹ، اس کو پہلے گولی ماری ہے، بعد میں اس سے موٹر سائیکل چھینی ہے. یہ اسٹریٹ کرائم اور چھیننے کی واردات نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگز کی واردات ہیں. اس شہر کے نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. 50 سالوں سے جب یہاں پر کوٹا سسٹم لگا کر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر کے جب نسل کشی کرنے کا جو ایک پلان بنایا گیا، اس پلان کے آگے، اس نسل کشی کے آگے، اس کوٹا سسٹم کے آگے، جہاں پر شہری کوٹا 40%، دیہی کوٹا 60%، اور شہری کوٹا جو 40% ہے، آج کے دور میں اس 40% کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس شہر کا اور شہری علاقوں کا کوٹا چھین کر کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. ایک نوکری نہیں ہے، ایک ایڈمیشن نہیں ہے شہر کا. لیکن اس شہر کی ماؤں نے، اس شہر کے والدین نے جب اس ظالمانہ نظام کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنی جمع پونجی، اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں پڑھایا، لکھایا، بڑا کیا، جوان کیا، جب کھڑا کر لیا ان کو، تو آج کوئی آتا ہے ہتھیار لے کر دن دہاڑے، 1-2 نہیں، ہر دن ہتھیار لے کر آتا ہے، اور وہ اس کو پہلے اس جوان کو جو کہ MBA ہے، جو کہ انجینئر ہے، جس کی شادی ہونے والی ہے، جو کہ نوجوان ہے، جس کو ماں باپ نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر جوان بڑا کیا ہے، اس کو آ کر پہلے گولی مارتا ہے، پھر اس سے فون چھینتا ہے، اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. اس کو گولی مارتا ہے، اس سے موٹر سائیکل چھینتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. یہ نارمل اسٹریٹ کرائمز نہیں ہے، یہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ سارے چہرے دیکھیں، یہ سب وہ شہید ہیں، یہ سارے وہ شہید ہیں، اور ایسے سینکڑوں ہیں کہ جن کو لے کر ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ابھی جوان 20 سال، 18 سال، 22 سال کا بچہ جس گھر سے جائے، اس کی والدہ کو، اس کی ماں کو کیا تسلی دیں گے، کیا بتائیں گے، کیسے صبر کرے؟ 1 واقعہ، 2 واقعات، اس چند ماہ میں، صرف 3 سے 4 ماہ میں 71 سے زائد ایسے جوانوں کو شہید کر دیا. 71 سے زائد ایسے جوانوں کو شہید کر دیا گیا. ہم بارہا پریس کانفرنس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے ارباب اختیار کو، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، حکومت کو، ریاست کو، اور تمام اشرافیہ کو آواز دیتے رہیں کہ خدا را ہم پر سے یہ ظلم بند کیا جائے، لیکن نہیں بند ہو رہا. ایون کہ کل رات تک کا یہ واقعہ ہے، اور پرسوں
اتقا جو معین ہیں ان کو گولی مار دی. گولڈ میڈلسٹ تھا لڑکا, جوان لڑکا, آپ اس کی شکل دیکھیں, اس کی تصویر دیکھیں, آپ کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. یہ سارے آپ شکلیں دیکھیں, یہ ساری آپ تصاویر دیکھیں, یہ ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی عمر ہے, ان کی عمر تھی, ان کی یہ ایج ہے اس ظلم کو سہنے کی. کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور یہ صرف کراچی میں ہی ہو رہا ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کلیم کرتی ہیں کہ کراچی میں امن قائم کر دیا گیا, کراچی میں اسلحہ ختم کر دیا گیا. کہاں امن قائم ہوا ہے؟ کہاں اسلحہ ختم ہوا ہے؟ ہر کوئی تو ہتھیار لے کر دندناتا پھر رہا ہے یہاں پر, ہر کوئی تو جو ہے وہ ہتھیار لے کر مارتا پھر رہا ہے یہاں پر. کہاں ہے امن؟ صرف اس لیے کہ یہاں کے لوگ ریئیکٹ نہیں کر رہے, یہاں کے لوگ اس کا بدلہ نہیں لے رہے, یہاں کے لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے, تو ہم خاموشی سے مرتے جائیں. ہمارے مرنے پہ یہاں پر امن قائم ہے, شہر کے مرنے پہ ہمارے امن قائم ہے. ہم اب اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. آج ہم ان چند درجن نوجوانوں کی تصاویر آپ کے سامنے اس لیے لے کر آئے کہ شاید ان کے معصوم چہروں کو ہماری بات نہ سنیں, ان کے معصوم چہروں کی طرف ایک دفعہ نظر دوڑائیں. شاید آپ کے کیمروں کے ذریعے ارباب اختیار, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاکستان کے ریاستی ادارے, پاکستان کے اشرافیہ, شاید ان کو تنہائی میں ان کی شکل, ان کی اس معصوم شہید ہونے والے لوگوں کی بچوں کی شکل دیکھ کر شاید کوئی خیال آ جائے, شاید کوئی ان کی تھاٹس میں چینجز آ جائیں, شاید وہ ان مزید معصوم نوجوانوں کو زندگیوں سے اپنے ہاتھ دھونے سے بچا سکیں, شاید وہ مزید ماؤں کی گود اجڑنے سے, باپ کا سہارا اجڑنے سے بچا سکیں, نوجوانوں کو بچا سکیں. اس لیے ہم آج خود بولنے کے بجائے ہم یہ تصویر, کیونکہ آپ جب گناتے ہیں 70 مر گئے, 75 مر گئے, لوگوں کے لیے صرف یہ نمبرز ہیں. شاید ان شکلوں کو دیکھ کر آپ کو کچھ خیال آ جائے. میں پاکستان کی حکومت کو, ریاستی اداروں کو, جوڈیشری کو, اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے صوبائی حکومت کو, وفاقی حکومت کو میں آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ان معصوم نوجوانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اقدامات کریں. آج اگر چند لوگوں کے حقوق متاثر ہوں تو ہماری جوڈیشری جو ہے وہ سو موٹو لیتی ہے, بیچ میں آتی ہے. یہ پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے کراچی کے ذریعے. کتنے لوگ اور مریں گے کہ ہمیں آپ کو اس پر توجہ چاہیے. کتنے نوجوان اور اپنی جانوں سے جائیں کہ ارباب اختیار اس کو صرف نارمل واقعہ دیکھنے کے بجائے اس کو ایک قومی سانحہ دیکھیں. یہ قومی سانحہ ہے, یہ قومی سانحہ ہے. یہ ساری جو آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں, یہ ساری آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں, یہ الگ الگ نوجوانوں کی, ان کی شکلیں دیکھو, یقین کرو ان کی ماں کو کیسے یہ دلاسا دیں کہ تم صبر کرو, اس کے باپ کو کیسے یہ ہمت دیں کہ تم صبر کرو. کس چیز پہ صبر کرے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ نہ کوئی سیاست, نہ کوئی لڑائی, نہ صرف جا رہا ہے اور اس ریاست میں کوئی اس کے موبائل فون کو چھین کر اس کو گولی مار رہا ہے, کوئی اس کی موٹر سائیکل کو چھین کر گولی مار رہا ہے. ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ریکارڈ نہیں, یہ پولیس کا ریکارڈ ہے کہ سارے یہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں یہ کبھی نہ کبھی پکڑے گئے اور ضمانتوں پہ رہا ہیں, اور باقاعدہ یہ گینگ کام کر رہا ہے ایک منظم طریقے سے. اگر 100 لوگ ضمانتوں پہ تو اس کے ضمانتی صرف 10 لوگ ہیں. پورے گینگ کو ایک آدمی 10 لوگوں کی ضمانتیں لے کر باہر نکال لو اور پھر دوبارہ کرائم کر رہے ہیں. تو ریاست ان ضمانت لینے والوں کو کیوں نہیں پکڑتی ہے؟ وہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے. 100 لوگوں کی ضمانت 10 لوگ لے رہے ہیں, ان 10 لوگوں کو پکڑو جن کی ضمانت انہوں نے لی ہے, انہوں نے آ کے دوبارہ کلنگ شروع کر دی. اور کیسا یہ شہر اسلحے سے پاک ہوا ہے کہ ہر آدمی یہاں پر ہتھیار لے کر گھوم رہا ہے, جو جس کو مارنا چاہ رہا ہے وہ مار رہا ہے. 2 باتیں ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ شہر کو اس نسل کشی سے بچائیں. ہمیں یہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. کوٹا سسٹم پہ ہم نہیں مرے, جاب نہیں دینے پہ نہیں مرے, تعلیم نہیں دینے پہ نہیں مرے, تو اب جو زندہ رہ گئے ان کو جو ہے وہ چن کر مارا جا رہا ہے. نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے. گولڈ میڈلسٹ جو کہ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں
ان کو چن چن کر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. پورا پاکستان یہ شکلیں دیکھے, یہ معصوم چہرے دیکھے. ہماری بات نہ سنیں, ان معصوم چہرے, ان کا حساب دینا پڑے گا, ان کے خون کا حساب دینا پڑے گا. جو لوگ بھی ابھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ بھی ابھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ریاست کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, جوڈیشری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے اس کا حساب مانگا جائے گا قیامت والے دن. ہم یہاں پر تمام کراچی میں محلے کمیٹیوں سے مل کر, یہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر جا کر ہم دوبارہ ان گلیوں میں جن کی ہم خود پہرہ داری کر سکتے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ بیریئرز لگا سکتے ہیں, ہم وہاں پر بیریئرز لگانے جا رہے ہیں. ہم وہاں پر محلہ کمیٹیوں کے ساتھ مل کر ہم وہاں پر بیریئرز لگانے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اور ریاست سے, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو روکنے میں ناکام ہیں تو آپ کراچی کے لوگوں کو ہتھیار رکھنے کا لائسنس دے دیں. سب لوگوں کو یہ اجازت دے دیں, کراچی کے لوگوں کو, کہ وہ ہتھیار رکھ سکیں. ہر کسی کو پھر کراچی میں ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دیں, پھر ہم آپ سے شکایت نہیں کریں گے. اگر آپ ان ہتھیار لے کر چلنے والوں کو, معصوم نوجوانوں کو قتل کرنے سے نہیں روک پا رہے, 1 مہینے 2 مہینے 7 سال سے چیز چل رہی ہے, نہیں روک پا رہے, آپ خدا کے واسطے ہر کراچی کے رہنے والے کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دیں, وہ اپنا دفاع کرنے کی اس کو اجازت دے دیں, اور وہ پھر ہم آپ سے اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے شکایت نہیں کریں گے. میں آپ لوگوں کے ذریعے, ان کیمرہ مین آپ کے ذریعے, آپ کے ٹی وی مالکان کے ذریعے, آپ صحافی حضرات کے ذریعے, خواتین کے ذریعے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان معصوم چہروں کو ارباب اختیار تک اپنے کیمروں کے ذریعے ضرور پہنچائیں. یہ سیاست نہیں ہے, خدا کی قسم یہ ظلم ہے. ظلم کے خلاف ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے. ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان ماؤں کو جا کر دلاسا دے, کیا بولے, کیوں صبر کرے, وہ کیسے صبر کرے. یہ ایک بچہ نہیں ہے, پورا خاندان تباہ ہو گیا. یہ ایک بچہ نہیں مرا ہے, ایک نوجوان نہیں مرا, پورا خاندان مر گیا. جو شکلیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں, اس کے پورے خاندان تباہ ہو گئے, مر گئے, جیتے جی مر گئے. نہ اس کی ماں زندہ ہے, نہ اس کے باپ زندہ ہے, نہ اس کی بہن بھائی, اس کے خاندان والے مر گئے اس کے مرنے کے ساتھ. لیکن خدا کے واسطے مزید اس طرح کے نوجوانوں کو, یا کسی بھی نوجوان یا کسی بھی انسان کو مرنے سے ریاست بچائے, جو کہ آج کے دن تک بالکل ناکام ہے. حکومت بچائے, جو کہ آج کے دن تک بالکل ناکام ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز بچائیں, جو کہ آج کے دن تک بالکل ناکام ہے. میں آپ کے ذریعے چاہتا ہوں کہ یہ آواز ہماری جو ہے وہ ہر کسی کے کانوں تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو. شکریہ. یہ بات ایم کیو بہت پہلے سے ہمیشہ سے کہتی چلی آ رہی, لوکل پولیسنگ کے بغیر, ریفارمز کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. جب آپ تھانے بیچیں گے, بانٹیں گے, تو جو وہ یہی کچھ ہوگا. لیکن ہم 2 کام ہم نے آج کہے, میں یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے, بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ ایم کیو کیا چاہتی ہے. ہم 2 کام چاہتے ہیں. ایک تو ہم تمام محلہ کمیٹیز کے ساتھ مل کر, یہ ہمارے ایم این ایم پی ایس علاقوں میں جا رہے ہیں, اور جا کر ہم جو ہے وہ بیریئرز دوبارہ جو ہے وہ بیریئرز کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں, اور ہم اپنی حفاظت کا بندوبست کریں گے. دوسری بات یہ کہ ہم حکومت سے آج مطالبہ کیا ہم نے آپ کے ذریعے کہ کراچی والوں کو پھر جو ہے وہ ہتھیار رکھنے کا لائسنس دے دیں. پھر آپ جو ہے وہ آپ کراچی کے لوگوں کو پھر اپنی دفاع کا آپ جو ہے وہ سامان دے دیں. پھر ہر دنیا بھر میں ہے, لوگوں کو لائسنس دیے جاتے ہیں, لوگوں کو ہتھیار رکھنے کے آتے ہیں. ہم نے تو جمع کرایا ہے سب کچھ, ہم نے تو سب چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اس شہر میں آپ کو پتہ ہے امن آج ہماری وجہ سے ہے. لیکن اگر اس شہر والوں سے ہتھیار آپ نے لے لیا ہے اور لے کر جو ہے وہ آپ پھر کسی اور کو الاؤ کریں کہ وہ ہمیں ماریں, تو آپ جو اس شہر کے ہر آدمی کو پھر ہتھیار دیں تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کر سکیں. ایک میں نے کر دیا نا مطالبہ. میں نے مطالبہ کیا, میں تو گڑ گڑا رہا ہوں بھائی. میں تو
میں نے کر دیا نا وہ ساری بات جو وہ سارے میں تو کسی کو نہیں چھوڑ, جس کا جو کام ہے بھائی وہ کرے, ہمیں بچائے, لوگوں کو بچائے. ہم نے تو وفاق سے کر دی بات, ریاست سے کر دی بات, ہم نے جوڈیشری سے کر دی بات, ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کر دی بات, ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے کر دی بات. جس کا جو رول ہے وہ رول پلے کرے اور ان نوجوانوں کو بچائے. یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ ہماری نسل کشی ہے, یہ اسٹریٹ کرائم نہیں ہے, یہ ہماری نسل کشی ہے. جی سال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے پیچھے چلی گئی ہے, اس شہر میں عملی طور پر مافیاز راج کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کردار اس 15 سال کے دوران اس شہر کے ساتھ کیسا رہا, اور اب وقت نہیں آ گیا کہ وفاق کو اس شہر کو میں امن و امان اور مافیا سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر ہماری بات نہیں مانی جا رہی, یہ ریکارڈ پہ ہے سب کچھ, اگر ان معصوم نوجوانوں, ان جیسے معصوم نوجوانوں کو نہیں بچایا جا رہا, تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمارے اس طرح سے آرام سے بیٹھنے کا اور اس طرح سے گھروں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم احتجاج کی کال دیں گے پھر, اور ہم کراچی والوں کو احتجاج کی کال دیں گے, اور ہم سے پھر شکایت نہ کی جائے, اس لیے کہ اس طرح سے ان نوجوانوں کو آرام سے سٹنگ ڈک کی طرح ان ماؤں کو کی گودوں کو اجڑتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو پھر ہم احتجاج کی کال دیں گے, اور کوئی آ کر پھر ہمیں سمجھائے نہ, پھر ہمیں آ کر جو ہے وہ اس وقت آ کر جو ہے وہ ہمیں درس و تدریس کا سلسلہ نہ شروع کر دے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی زندگی جینے کا. نمبر 1. نمبر 2, یہ 15 سالوں سے یہاں پر جو حکمرانی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بھائی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا, نہ پینے کا پانی آیا ہے ایک قطرہ, نہ یہاں پر کوئی نوکری ملی ہے, نہ یہاں پر کوئی درسگاہ بنی ہے, نہ یہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہوئی ہے. یہ شہر کو مزید تباہ برباد کیا گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ ورلڈ رینکنگز جو کہ اچھے شہروں کی اور برے شہروں کی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ شہر آفیشیلی دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ جو رینکنگ ہے اس میں اس کا 4تھا نمبر ہے. 4th worst living cities in the world میں یہ شامل ہے. تو آپ خود سمجھ لیں بھائی, ہم تو یہ سب کچھ برداشت کر کے بیٹھے ہیں نا. آپ کوٹا سسٹم پہ ہمیں کوٹا نہیں دے رہے, آپ ہمیں روزگار نہیں دے رہے, آپ ہمیں جو ہے وہ تعلیم میں جگہ نہیں دے رہے, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ ہمیں پانی نہیں دے رہے, رات میں بجلی نہیں دے رہے, صبح گیس نہیں دے رہے, آپ ہمارے پارکوں پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ آپ بلڈنگیں بنا رہے ہو, آپ یہاں پر مافیا جو ہے وہ رن کر رہی ہے. ان سب چیزوں کے باوجود یہاں کی ماؤں نے, یہاں کے والدین نے اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کے نامصائب حالات کے باوجود پڑھایا ہے, پرائیویٹ اداروں میں پڑھایا ہے, بڑا کیا ہے, گولڈ میڈلسٹ بنایا پاکستان کے لیے. جب وہ بڑے ہو گئے, پل گئے, بڑھ گئے, تو اب آ کے یار کوئی آ کر اس کو گولی مار دیتا ہے. یار یہ کوئی ظلم کی انتہا نہیں ہے, یہ کوئی ظلم کی انتہا نہیں ہے. کس معاشرے میں, کس ملک میں یہ کام ہوتا ہے؟ آ کے جوان کو گولی مار رہے ہو. ارے بھائی موبائل چھین لو یار, گاڑی چھین لو. یہ بھائی اور شہروں میں بھی موبائل چھینے جا رہے ہیں, گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں, مار کوئی نہیں رہا. یہاں پر مار رہے ہیں نوجوانوں کو. یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ سنیچنگ نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. یہ اسی 50 سال پرانی سوچ کا تسلسل ہے کہ جہاں پر آپ اس قوم کی, اس شہر والوں کی نسل کشی کرنا چاہتے تھے, جب آپ کامیاب نہیں ہوئے, ہماری ریزیلینس دیکھ کر جب آپ کامیاب کے, یہاں کے لوگوں نے نامصائب حالات میں بھی اپنے آپ کو جینے کا طریقہ کار سیکھ لیا, تو اب آج زندہ لوگوں کو, نوجوانوں کو آپ فیوچر کی ہوپ کو مار رہے ہو, کسی ماں کا سہارا چھین رہے ہو. یہ یاد رکھو, یہ کسی ماں کا سہارا نہیں چھین رہے, تم پاکستان کا سہارا چھین رہے ہو, تم پاکستان کے دل میں گولی مار رہے ہو. یہ نوجوان, انہی نوجوانوں نے پاکستان بنایا تھا, بنایا ہے, چلا رہے ہیں. آج تم پاکستان کے فیوچر کو گولی مار رہے ہو. جی دیکھیے, میں تو نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کو ہتھیار دو, میں تو کہہ رہا ہوں شہر والوں کو لائسنس دینا. اگر آپ ناجائز ہتھیار رکھ کر چلنے والوں کو نہیں روک پا رہے, بھائی ابھی تک کا ریکارڈ تو یہ کہ نہیں روک پا رہے, کہ جو بھی مرا ہے وہ پھول سے تو نہیں مرا, گولی سے مرا ہے. تو کیسے اتنے بڑے شہر میں اتنے سارے لوگ کیسے روزانہ واردات کر رہے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ؟
یہاں تو ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ یہ نہیں روک پا رہے تو شہریوں کو لائسنس دیں, شہریوں کو, دکانداروں کو, شہریوں کو, عام لوگوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دیں. ایک پالیسی بنا لیں کہ بھئی ہر شہری کے پاس پھر ہتھیار ہو. دنیا میں ہے, امریکہ میں بہت سارے شہروں میں ہے, اور جگہوں پہ اسٹیٹس میں, جہاں پر سب کو پتا, آنے والے کو جو گولی مارنے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ جس کو گولی مارے گا اس کی گاڑی میں بھی ہتھیار ہوگا. کرنے جا رہے ہیں ہم. ایک تو ہم بیریئرز کے اوپر جو ہے وہ شہر میں ہمارے MNMPs محلہ کمیٹی سے واسطے ان معصوم توجہ دے دو. ہمیں کسی کے رہنے نہ رہنے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی روکنے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے رینجرز کو کوئی اجازت کی ضرورت ہے. رینجرز ہی یہ پہلے کلیم کر چکی ہے کہ اس نے ہتھیاروں سے صاف کیا ہے کراچی کو. اگر آج اس طرح کی کلنگ ہو رہی تو رینجرز کے اوپر یہ ایک ان کی کارکردگی اور ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ بھائی ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے ہو رہا ہے. تو یہ رینجرز کو اپنی ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس والے کام کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو.